روسی صدر کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کو بھی یہ ویکسین لگائی گئی ہے۔ اس کی تیاری میں 2 ماہ سے کم وقت لگا اور یہی رفتار کئی مغربی سائنسدانوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ آزمائش کے نتائج شائع نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ کہنا ناممکن ہے کہ کسی بھی امیون ری ایکشن کا دورانیہ کتنا ہے، اور یہ کہنا بھی ناممکن ہے کہ یہ کتنی محفوظ ہے۔ تو میرے خیال میں ایسے کسی بھی دعوے کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ویکسین کو مکمل آزمائش میں لمبا عرصہ لگتا ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ وقت اسے عام استعمال کے لیے پیش کرنے میں لگے گا۔ روس اکتوبر میں وسیع پیمانے پر یہ ویکسین بنانا شروع کر دے گا، مگر WHO یعنی عالمی ادارہ صحت نے گزشتہ ہفتے روس پر زور دیا تھا کہ وہ کسی بھی ویکسین کی تیاری میں بین الاقوامی اصولوں کی پیروی کرے۔ روسی ویکسین WHO کی ان 6 ویکسینوں کی فہرست میں شامل نہیں ہے جن کی اس وقت انسانوں پر وسیع آزمائش جاری ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے خلاف 100 سے زیادہ حفاظتی ٹیکے تیاری اور آزمائش کے مختلف مراحل میں ہیں، مگر زیادہ تر ماہرین کے خیال میں کسی بھی ویکسین کی عام دستیابی سن 2021 کے وسط سے پہلے شاید ممکن نہ ہو سکے۔ عمر آفریدی، BBC نیوز۔ ہمارے فیس بک پیج پر آئیں، وہاں آپ کو ویڈیو رپورٹس، تجزیے اور اہم خبریں سب ملیں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر فالو کریں۔ ہمارا ہینڈل ہے @BBC اردو۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں 4 اگست کو ہونے والے دھماکے کے بعد سے حکومت کی کارکردگی پر عوام کے غیظ و غضب میں مسلسل اضافے کے بعد حکومت نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے استعفے کا اعلان وزیر اعظم حسن دیاب نے قومی ٹی وی پر کیا۔ عمر وڑائچ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس وقت بیروت میں ہیں۔ اس پیش رفت کے بعد اب بیروت میں صورتحال کیا ہے، اس بارے میں انہوں نے بی بی سی اردو سروس کو تفصیل بتائی۔ میرا نام عمر وڑائچ ہے اور اس وقت میں بیروت لبنان میں ہوں۔ یہاں پہ کل شام حسن دیاب جو لبنانی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا، ساتھ ان کی جو پوری کابینہ تھی وہ مستعفی ہوئی۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ لبنان میں کوئی حکومت بدلی ہو۔ آخر پچھلے سال ہی حال میں سعد حریری جو وزیر اعظم تھے وہ بھی مستعفی ہوئے تھے جب مظاہرے بڑھ گئے تھے بیروت میں۔ اس پچھلے ہفتے مظاہرے دوبارہ واپس آئے ہیں، حالانکہ کرونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلے تھے اپنے گھروں سے، مگر یہ جو پچھلے منگل کا جو سانحہ ہوا، جدھر یہ بلاسٹ 2 بڑے ہوئے بیروت میں، اس کے بعد ایک خاص اور شدید غصہ سامنے نظر آیا ہے۔ اس کے مطابق لوگ سڑکوں پہ دوبارہ نکلے ہیں اور ان کے نعرے وہی ہیں جو پہلے تھے لبنان میں اور جو ہم نے پہلے بھی سنے ہیں باقی عرب ممالک میں۔ الشعب یرید اسقاط النظام، جس کا مطلب ہے کہ عوام چاہتی ہے اس نظام کا خاتمہ۔ اور ساتھ سننے میں یہ آیا ہے جو ان کا ایک دوسرا نعرہ ہے کہ صرف ایک سیاستدان کے خلاف ان کا کوئی غصہ نہیں، یا صرف کسی ایک حکومت کے ساتھ، مگر ان کے پورے نظام کے ساتھ اس کے خلاف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا سیاسی نظام بنے۔ کلن یعنی کلن مطلب سب کا مطلب سب۔ ان کا ایک دوسرا نعرہ ہے کہ صرف ایک سیاستدان نہیں، یا کوئی ایک جماعت نہیں، یا کوئی ایک حکومت نہیں، پر ایک پوری وہ ایک چاہتے ہیں کہ ایک نئی شکل سے ایک نیا نظام آئے جس میں پرانے سیاستدان وہ جواب دہ ہوئیں۔ ابھی اس وقت لوگ اپنے محلوں میں نکلے ہیں صفائیاں کرنے، ریاست کہیں نہیں نظر آ رہی، خود لگے ہوئے ہیں لوگ۔ انہوں نے اپنے فلیٹ صاف کیے، اپنے گھر صاف کیے ہیں، کوشش کی ہے دوبارہ کہ اپنی زندگیاں وہ ریسٹور کر سکیں کسی طرح۔ اور امداد کافی آئی ہے کئی میں بین الاقوامی ممالک سے، اور وہ تقریباً کوئی $350 ملین کی ہے، پر یہ ایک چھوٹی رقم ہے دیکھا جائے جتنا نقصان ہوا ہے۔
यहाँ पे अंदाज़ा लोगों ने लगाया है कि 10 या 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, और उससे पहले माशी हालात इतनी बुरी थी कि लबनान को, पूरे मुल्क को 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। बेरूत से उमर वड़ाइच। और इंडिया की रियासत राजस्थान में जोधपुर की पुलिस एक ही ख़ानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की इज्तिमाई मौत की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जाए वारदात पर मिलने वाले सुरागों से ये जहर के इंजेक्शन के जरिए खुदकुशी का मामला लगता है, लेकिन पुलिस इस वाक़े की दूसरे जावियों से भी तफ्तीश कर रही है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। बुधराम भील के खानदान के 11 अफराद की लाशें इतवार को खेत में वाक़े एक झोपड़ी से बरामद हुईं। बुधराम अपने खानदान के साथ यहाँ किराए पर खेत लेकर खेती करते थे और यहीं एक झोपड़ी डाल रखी थी। पूरे खानदान में अब सिर्फ एक शख्स केवल राम जिंदा बचे हैं। वो उस रात खेत में बने घर से दूर दूसरी जगह सोए थे। मौके से खुदकुशी का एक खत बरामद हुआ है। बज़ाहिर घरेलू झगड़ों के सबब इन अफराद ने खुदकुशी की, लेकिन पुलिस हर जाविये से तफ्तीश कर रही है। रिक्ता से इसकी जांच एफएसएल कर रही है। इसी दौरान इनके जो एक भाई इस परिवार का जो है यहाँ पर, उनके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई है लिखित में, जिसमें पारिवारिक कलेश ससुराल पक्ष और इनके भाई के ससुराल पक्ष और इनके बीच में पारिवारिक कलेश को लेकर ये मृत्यु होना इसमें दर्शाया गया है, और आगे इस पर जाँच की जा रही है। वाक़े की संगीनी के पेश नज़र इस मामले की बहुत गहराई से जांच हो रही है। समस्त प्रकार की जो कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो एफएसएल की टीम हो, चाहे वो डॉग स्क्वाड हो, ये सभी पहलुओं के ऊपर हर प्रकार से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू बड़ी तादाद में जोधपुर में आबाद हैं। उनकी नुमाइंदगी करने वाली एक तंजीम सीमांत लोक संगठन ने इस वाक़े की अदालती जांच कराने का मुतालबा किया है। क्योंकि इसमें पुलिस के इन्वॉल्व होने का बात सुसाइड नोट में कही गई है, तो वो भी कहीं कहीं एक बेस बनता है, और ऑलरेडी कहीं आपस में कलह के और वो सब प्राइमरी केस से कुछ सबूत मिले हैं। तो पुलिस तो खुद इंक्वायरी करेगी, अगर एक रूटीन वे में, तो वो फेयर नहीं होगा। तो हमारे संगठन ने मैंने ये मांग रखी है कि बाकायदा एक या तो एक्स हाईकोर्ट जस्टिस जो है उनसे ये करवाई जाए जांच, या फिर जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जिसमें सीबीआई है, एसआईटी है, ये लोग इसकी जांच करें। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान के भील और दलित बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हजारों हिंदुओं ने इंडिया में पनाह ली है। इनमें से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हिंदू सूबे सिंध से राजस्थान आए हैं। यहाँ उन्हें इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ही खानदान के 11 अफराद की अचानक मौत से पनाहगुज़ी पाकिस्तानी हिंदुओं में गम की लहर दौड़ गई है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर मिलिएगा बलूचिस्तान के मुमताज़ लोक फनकार अख्तर चनाल से, जो कोरोना वायरस से अलालत के दिनों का हाल बताएंगे। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्यात असद उमर ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल पूरे खित्ते से बेहतर है। ताहम उनके बकौल अगर लोगों ने एहतियाती तदाबीर जारी न रखी तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। इस दौरान कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन में रहने वाली रेस्टोरेंट्स की सन्नत दोबारा खुल रही है। एक अंदाजे के मुताबिक रेस्टोरेंट्स की सन्नत को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। रेस्टोरेंट दोबारा कैसे खुल रहे हैं और इससे किसको फ़ायदा होगा, देखिए वकास अनवर की रिपोर्ट। पाकिस्तान में कोरोना की आमद के साथ ही रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए थे। 5 माह बाद इस सनत से जुड़े कारोबारों को भारी माली खसारे का सामना है। एक अंदाजे के मुताबिक 30% कारोबार मुकम्मल बंद हो चुके हैं। हमारा जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, इसको हमारे लिए चलाना बहुत मुश्किल था। हमने इसको बंद किया, तकरीबन 5 माह के बाद हम इसको दोबारा से रीओपन कर रहे हैं। ये 5 माह हमने जिस तरह गुजारे हैं, हम लोगों ने यानी हमारे लोग जो जूनियर लेवल्स पे हैं ज़्यादा सफ़र करते रहे हैं,
ان کے راشن کا بندوبست کرنا، ان کے لیے ہمارے آنر کی طرف سے کچھ تھا، مختلف آنرز ریسٹورنٹ والے تھے جو اپنے طور پہ کر رہے تھے، کنٹریبیوشن کر رہے تھے، تو یہ ان کا ایک بڑا پن تھا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے طور پہ جو کنٹریبیوشن کر سکتے تھے کیے، لیکن یہ ہے کہ ریسٹورنٹ انڈسٹری پوری طرح بند ہو چکی تھی تقریباً آلموسٹ۔ تاہم زیادہ نقصان اس افرادی قوت کا ہوا ہے جسے روزگار سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ریستورانوں کی تنظیموں کے مطابق 5 ماہ میں اس صنعت سے جڑے تقریباً 30 لاکھ افراد بے روزگار ہوئے۔ برے گزرے، ایک تو بیماری کی وجہ سے، اور دوسرا یہ فائنینشلی بھی بہت مشکلات کا سامنا ہوا، بے روزگاری کافی بڑھ گئی تھی۔ جب سے کرونا سٹارٹ ہوا تھا ہمارا ریسٹورنٹ بن رہے ہیں 4 سے 5 مہینے، تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی ہمارے امپلائیز تھے تو وہ سارے وائن اپ ہو چکے تھے یہاں سے۔ حکومت نے دیگر کاروباروں سمیت ریستورانوں کو کھولنے کی بھی اجازت دے دی ہے، تاہم انہیں ایس او پیز کی پابندی کرنا ہوگی۔ ہمارے ریسٹورنٹ کی سیٹنگ کیپیسٹی جو ہے مور دین 320 ہے آؤٹ سائڈ ملا کے، تو 320 کے ہم 150 یا 160 تک ہی جائیں گے، جس میں کہ بٹوین دا ٹیبلز جو ہے وہ بھی ڈسٹینس کا ہوگا 6 میٹر کا۔ ایک ٹیبل کے اوپر ہم مثال کے طور پہ 4 کی ٹیبل ہے تو ہم وہاں پہ 2 لوگ بٹھائیں گے، اور جہاں پہ اگر 6 کی ٹیبل ہے تو وہاں پہ 3 لوگ۔ کاروبار کھلنے سے مالی مشکلات کا شکار ریستورانوں سے جڑی افرادی قوت پر امید ہے، تاہم مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال تاحال قائم ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی۔ پتہ ہے bbc.com/urdu۔ دنیا میں جو لوگ کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ان میں سے زیادہ تر نے قرنطینہ کے دورانیے کو اذیت ناک قرار دیا، لیکن کرونا سے صحت یاب ہونے والے بلوچستان کے مشہور لوک فنکار اختر چنال غالباً وہ واحد شخص ہیں جو قرنطینہ کے 15 دنوں